پاکستان تحریک انصاف جلسہ کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ آپ لوگوں کو بڑے بڑے جلسے پاکستان تحریک انصاف کے جب حکومت میں تھے بھی آپ، جب نہیں بھی تھے، دونوں صورتیں میں ہوئے، اب جلسہ کیوں نہیں کر پا رہی؟ وجہ موجودہ جماعت ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف ایز اے پارٹی اب کوئی میٹر نہیں کرتے. اچھا، اب میٹر کرتا ہے عمران خان. سو پارٹی کیڈر نہیں رہا، عمران خان ہے اور لوگ ہیں. سو پی ٹی آئی اس پاکستان کو افیکٹولی جو ہے عمران خان کے کیس میں افیکٹولی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنشل فارم میں چینج ہو گیا ہے. لوگ عمران خان کو ووٹ کر رہے ہیں، پارٹی وغیرہ کسی کو نہیں دیکھ رہے. آج عمران خان کو آپ آئی پی پی کا ہیڈ بنا دیں گے تو وہ لے جائے گی، کوئی اور بنا دیں گے اس کا ہو جائے گا. اس عمران خان کا ووٹ ہے اور اس میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اسٹیبلشمنٹ نے سارا جو کاڈر ہے پی ٹی آئی کا، ہم لوگوں کو ٹھڈے مکے مار کے انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا، سارے ان سے زبردستی پارٹی چھڑوا دی. اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ پاکستان میں جو فنومینا تھا پالیٹکس کا وہ ان کو سمجھ نہیں تھی. اور وہ فنومینا یہ ہوا کہ جو ہماری پہلے ہی اگر آپ دیکھیں نا، جو ابھی آپ نے بڑے ایونٹس کا ذکر کیا اپنے انٹرو میں، تو جو ایونٹ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا میرے خیال میں وہ تھا جو 19 سیٹیں جب خالی ہوئی تھیں پنجاب اسمبلی کی اور ان پہ الیکشن ہوئے تھے. وہ الیکشن 8 فروری سے بھی بڑا واقعہ تھا. اگر آپ اس کو اس سینس میں دیکھیں نا، ساری سیٹیں جو ہیں وہ جیت گئے. میں نے قریب کچھ 6 حلقوں میں جا کے پروگرام کیا، آپ نے پروگرام کیے تھے اور آپ دیکھیں اصل میں تو 19 میں سے 18 سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئی تھی نا، 100 ایک سیٹ انہوں نے کر دیا تھا. اچھا، اب وہ فنومینا جو تھا اس میں طے ہو چکا تھا کہ پاکستان ہیز مووڈ فرام کنشپ ٹو انڈیویجول ووٹ. عورتوں کے پولنگ اسٹیشنز پہ جس طرح کا میریکل ہوا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کسی نے عورتوں سے زیادہ ووٹ مانگنے پڑیں گے. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا جو انالیسس تھا وہ بالکل ہی غلط ثابت ہوا پالیٹکس کا، اور انہوں نے جو کاڈر تھا اس کو ختم کر کے عمران خان جو ہیں ان کو قد جو ہے عمران خان کا قد بہت بڑا ہو گیا اور ووٹر اب ڈائریکٹ ووٹ دیتا ہے عمران خان. تو یہ جو ابھی چیئرمین ہیں، باقی لوگ ہیں، تو یہ ان کا پھر اس جماعت میں مطلب وہ جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں، فیصلے بھی سناتے ہیں، تو ان کا کیا رول ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں وہ اپنی محنت کر رہے ہیں اور ان کی، لیکن ان کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت عمران خان ہی کی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ٹو بی فیئر ود ان سارے لوگوں کو، آپ کو بھی یہ اندازہ ہے کیونکہ اتنے سالوں سے آپ جو ہے وہ ٹی وی بھی کر رہے ہیں، آپ سارے لوگوں سے جانتے بھی ہیں. وہ یہ جو لوگ ہیں ان میں سے خیر بہت کو آپ نہیں جانتے ہوں گے بیکاز دے آر ویری نیو، اور لوگ بھی نہیں جانتے. ان میں سے کوئی عمران خان کو کوئی ایڈوائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا، نہ ہی ان سے کوئی، آپ سمجھے نا کہ کاڈر کا تو فائدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈفر بھی کر سکیں، آپ ایڈوائز بھی کر سکیں، آپ کو ضد بھی کر سکیں کہ نہیں اس طرح ہے، نہیں ہے اس طرح ہے. سو وہ چونکہ ان میں سے تو جو فی الحال لوگ ہیں وہ ایڈوائز کرنے والے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اور صرف جو ہے وہ عمران خان کے جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں سچویشن کے مطابق. لیکن اس جلسے سے پہلے اعظم سواتی صاحب گئے وہاں پر جیل میں، کہتے ہیں ان کی ملاقات ہوئی، 9 بجے کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کے صبح سویرے آئے ہیں، اس طرح کی خبریں. تو پھر جلسہ منسوخ ہو جانا اچانک، یہ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے رات کو خود ہی یہ تو کہہ دیا نا کہ جو صبح 7 بجے تو جیلیں کھلوائی جاتی ہیں، کھلتی تو نہیں ہے نا. تو اور وہ انہوں نے ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات کی ہے. ویسے تو اس حکومت کی مطلب میں اب کیا، تو حکومت کیا سہولت کاری کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی بے شرمی کا اور وہ تو حد ہی ہو گئی ہے کہ جو وزیر ہیں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تو جیل کھلوانے کی کوئی اوقات نہیں ہے. اچھا، اور جنہوں نے کھلوائی ہے انہوں نے کھلوائی ہوگی، انہیں سے بات ہوئی ہوگی. اور آج عمران خان نے پھر اسی لیے کہہ دیا کہ میں اس حکومت سے تو بات کر کے کیا، اور کسی نے میں نے کرنا تھا، میں نے نہیں کوئی بات کی. تو کسی سے بات چیت ہو رہی ہے ویسے؟ ظاہر ہے، دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے جو کل کا جو جلسہ ہے نا اس کی جو کینسلیشن ہوئی ہے وہ بڑا اہم واقعہ ہے. وہ اس لیے اہم واقعہ ہے کہ لگتا یوں ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان کا براہ راست رابطہ ممکن ہو سکا ہے. اور عمران خان نے جس طرح رسپونڈ کیا ہے ریکویسٹ کو، کینسلیشن کو، جلسے کو، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی مثبت بات ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک بیس فراہم ہوئی ہے جس کے اوپر آگے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اور آج عمران خان نے ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی خبر آتی ہے اس حکومت کو 9 مئی یاد آ جاتا ہے
اور وہ ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو ان کی انشورنس پالیسی ہے نا 9 مئی۔ اچھا ایک چیز جو ہم فواد صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان کا جو بیان کو کہہ رہے ہیں یہ موجودہ قیادت نہیں چاہتی ہے کہ وہ باہر آئیں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ محنت بھی کر رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ، اور جو خان صاحب ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ قیادت بھی یہ چاہ رہی ہے کہ وہیں رہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں علیمہ خان جو ہے نا وہ بہن ہے عمران خان کی، اور ان کی ایک جو محبت ہے، جو ایک سینٹیمنٹ الگ سینٹیمنٹ ہے، وہ ظاہر ہے وہ الگ ہے، وہ تو اور طرح سے سوچتی ہوں گی نا، تو جو فیملی ہے وہ اس کا سینٹیمنٹ ظاہر ہے علیحدہ ہوگا، اور وہ غصے میں بھی ہوں گی کہ یہ اب تک جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دیکھو ابھی تک مدثر جب سے 8 فروری سے ایکچولی پہلے سے بھی اور اب تک جو پی ٹی آئی تو کوئی چیلنج نہیں دے سکی نا حکومت کو، یہ تو حکومت خود بہت عقل مند ہے، انہوں نے ہر چیلنج اپنے لیے خود بنایا ہے بڑی محنت سے۔ اکانومی کا چیلنج جو تھا وہ تو چل ہی رہا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا یہ کافی نہیں ہے، انہوں نے جا کے جو ہے وہ جوڈیشری سے ایک چیلنج لے لیا، اس کے بعد جو ہے اب ہمارا ٹیررزم کا ایک چیلنج جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اب یہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اب لیٹ سی کہ اس کو کیسے یہ لوگ نبرد آزما ہوتے ہیں۔ بٹ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی چیلنج نہیں ہوا۔ 9 فروری کو جب مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا، پی ٹی آئی کو چاہیے تھا اس دن سڑکوں پہ ہوتی، اگر کوئی بھی لیڈر ہوتا تھوڑا بہت بھی دا ورتھ آف دا سالٹ، وہ کہتا کہ جی بالکل بھی کچھ نہ کرو، عمران خان سے تو بعد میں ملاقات ہوگی 9 تاریخ کو ہم بالکل یہ نتیجہ ایکسپٹ۔ لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کا نام ہی جو ہے وہ عمران خان ہے، تو کیسے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، تو اس 9 فروری کو تو انہیں چلا جانا چاہیے تھا نا ہر صورت میں۔ بالکل، تو 9 فروری کو جب آپ نہیں گئے، مینڈیٹ چوری ہونے دیا، لیاقت چٹھا کا بیان آ گیا، آپ گھر بیٹھے رہے، تو آپ نے موقع ضائع کر دیا۔ تو پھر تو اب کوئی بھی جلسہ نہیں کر پائیں گے وہ، اگر یہی سچویشن رہے نہیں، اب گی تو حکومت نے بہت موقع دینے ہیں، حکومت دے ہی رہی ہے روز، بجلی کے بلوں سے لے کے تو جوڈیشری سے پنگوں تک اور آئین کے ساتھ ٹنکلنگ تک حکومت بڑے موقع دے گی۔ اچھا وہ ایک ہوتا ہے نا سینٹر آف گریوٹی ہے، ایک نیوکلیس کی حیثیت وہ بانی پی ٹی آئی تھے، آپ ارد گرد کے کچھ لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے، اب وہی حال ہم نے کے پی کے میں بھی دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات، کرپشن، یہ وہ، تو پھر یہ ہے کہ بانی کے ہٹنے کے ساتھ ہی چیزیں ہلنا شروع ہو گئی۔ نہیں یہ تو دیکھیں کے پی میں جو ہو رہا ہے نا وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، پرویز خٹک صاحب بھی تھے، یہی مسئلے تھے، محمود خان بھی تھے، یہی مسئلے تھے، وہ پرابلم یہ ہے اس کی تو ایک ہمارے نظام کی انہیرنٹ پرابلم ہے۔ دیکھیں پرویز مشرف صاحب ایک بہت زبردست لوکل گورنمنٹ سسٹم دے کے گئے تھے ناظم کا، اور انہوں نے آ کے اس سسٹم کو ختم کر دیا، اور ہمارا بھی فیلئر تھا، ہم نے سسٹم ریوائیو نہیں کیا، اور اب 18ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے۔ اچھا اب پرابلم کیا ہے کہ جو منسٹر ہوتا ہے نا فیڈرل گورنمنٹ میں انڈر دا رولز آف بزنس، وہ بڑا تگڑا ہوتا ہے، کیونکہ جو سمری ہے جو کیبنٹ میں جانی ہے اس کو اس نے سائن کرنا ہے، the minister has seen and approved the summary. This is not the case with the provincial ministers. provincial ministers wholly solely dependent ہے چیف منسٹر۔ جی بالکل۔ اچھا اب چیف منسٹر کے جن 2-4 وزیروں سے تعلقات ہیں وہ تو اپنی پاور انجوائے کرتے ہیں، باقی سب کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، وہ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری کے ذریعے کام کرتا ہے۔ لہٰذا ہماری جو صوبائی گورننس میں ایک انہیرنٹ پرابلم ہے، اور یہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ علی امین سے، پنجاب کے منسٹر بھی مریم نواز سے اتنے ہی ناخوش ہیں، سندھ کے منسٹرز بھی آپ کو پتہ ہے مراد علی شاہ صاحب سے اتنے ہی ناخوش ہیں، کیونکہ چیف منسٹر ڈزنٹ بادر اباؤٹ منسٹرز، اور وہ سارا کام اپنے سیکرٹری کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی میجر ایشو نہیں ہے، یہ تو حلقوں کے ایشو ہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا یہ ابھی